جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں اور اس مقدس مہینے میں کسی جگہ شروع ہو چکا ہے، کسی جگہ شروع نہیں ہوا. ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور ہمیں اپنے رب کا تھینکفل ہونا چاہیے کہ پھر سے ایک موقع مل رہا ہے اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کا، اس مہینے کی سعادتوں سے کہتے ہیں نا فائدہ مستفید ہونے کا. تو میرا خیال ہے اب اس وقت میں ہے کہ ایک ساتھ بھی جو ہے نا وہ مس نہیں کرنی چاہیے. سانس کا کنیکشن جوڑ لیجیے المائٹی کے ساتھ، کیونکہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم اینڈ آف ورلڈ میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا اگلا جہان آسان کریں، اس نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے اس مہینے سے جو ہے مستفید ہونے کا. کیونکہ جس وقت میں ریکارڈ کرا رہی ہوں پاکستان میں کبھی ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے ریکارڈنگ کیونکہ ایک ہفتہ پیچھے ہمیں کرانی پڑتی ہے، لیکن ہم اندازاً اس مہینے میں انٹر ہو چکے ہوں گے جب میری آپ سے بات ہو رہی ہوگی. تو یاد رکھیے گا. پھر میں ایک ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوتی ہوں دعا، وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی، وہ بالکل نہ مس کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے 2 ستارے تبدیل ہونے جا رہے ہیں، ایک 11 مارچ کو، ایک 12 مارچ کو. یہ کہاں فائدہ دیں گے آپ لوگوں کو؟ نقصان نہیں دے رہے الحمدللہ. اس وقت یہ ہیلر کا کام کرنے آئے ہیں، آپ کو گارڈ کرنے آئے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے 12 ستاروں کو سننا پڑے گا کہاں کس کو کیسے گارڈ اور یہ گائیڈ کرنے لگے ہیں. دوسرا جو ہے ڈیٹس نوٹ کر لیجئے، 10 مارچ سے لے کے جو ہے یہ ہے 17 مارچ تک کا یہ ویک ہے. تو یہ اپنا خیال یہ ضرور یاد کر لیجئے گا کہ یہاں تک کا یہ ہفتہ ہے، اور 2 ستارے جگہ تبدیل کریں، جس کے لیے ہاروسکوپ سننا بہت ضروری ہے. پہلی درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جوں قبیلہ بڑھے گا تو کام کرنے کا مورال گرو کرے گا. تو مجھے عیدی دینے کے بہانے آپ لوگ جو ہیں سمجھے ہم مجھے عیدی دے رہے ہیں. ہر بندہ ایک ٹاسک لے لے کہ ہم نے اتنے سبسکرائبر سامعہ کو اس مہینے میں دینے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے گول تک ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ لوگ مجھے بالکل نہ بھولیے، وہ جو ریڈ گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے جب آپ دبا دیں گے تو مجھے آپ کے گھر آنے کے لیے آپ کی ڈور بیل کو پش نہیں کرنا پڑے گا. اور مجھے پتہ ہے آپ کی مائیں، گھروں کے بزرگ مجھے بہت پیار سے سنتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے سرچ نہ کرنا پڑے. تو ان کی آسانی کے لیے اس ریڈ گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ جو ہے ہر انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک وقتی پہنچ جائے. رمضان میں یہ سلسلہ اس لیے بڑھ جائے گا کہ میں ہمیشہ رمضان کے دنوں کی خاص دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں. آتے ہیں نمبر 2 پہ، ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامعہ خان. جو بھی ایک بھی نیا ہمارا سبسکرائبر آیا ہے، میرا اس کو بہت پیار بھرا سلام. اور بتانے کے لیے کہ اگر آپ نے دیکھیں یہ جنرلائز ریڈنگ ہے 12 ستاروں کی. اگر آپ کبھی من چاہے کہ میں نے انڈیویجول ریڈنگ کرانی ہے، اور زندگی میں ایک بار بھی بہت ہوتا ہے اپنی ریڈنگ کرا لینا، تو یہ جو نمبر میرے رائٹ ہینڈ پہ ہے نا، یہ رائٹ ہینڈ والا نمبر، یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو اور مجھے آپس میں کنیکٹ کرے گا. ٹیلی فون کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں، میں معافی ان سے چاہوں گی کہ جو ہے اگر دیر سویر ہوتی ہے. جنوری میں بہت کریزی رش تھا میرے پہ کہ میں اپنا کام، میں حالانکہ وعدہ کیا تھا 8 سے 10 ڈیز ویٹ ٹائم ہوگا، لیکن میری مجبوری ہو گئی کہ بہت کام میں نے جنوری میں کیا ہے. میں نے ٹی وی انٹرویوز، سیاسی پروگرام، اپنا یوٹیوب کا کام، وزٹنگ کلائنٹس، مطلب میں نے کوئی سوشلائزنگ میری زندگی میں تھی ہی نہیں جنوری کے مہینے میں. تو جو ہے یہ پلیز آپ لوگ اس پہ مجھے میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے. تو یہ وہ نمبر ہے، اس کا ایک ڈیجٹ بھی دائیں سے بائیں مت کیجیے گا، ورنہ کوئی بھی پاکستان میں جو مانسٹر بیٹھا ہوا ہے ہڑپ کرنے کے لیے. اور دوسری جو انفارمیشن ہے، میں کسی
بھی فورم پہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی ہوں. پلیز وہ ٹیم ہی آپ کو ہینڈل کرتی ہے جو اس نمبر پہ موجود ہے. اگر کوئی آپ کو میرے نام سے بے وقوف بنا رہا ہے، اسپیشلی میری بچیاں، مجھے ان کے لیے دل دکھتا ہے. اپنی انفارمیشن مت ان مانسٹرز کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ آپ لوگ میرے لیے بیٹیوں جیسی ہو، بہنوں جیسی ہو، تو میں نہیں چاہوں گی کوئی آپ کا مس یوز بھی آپ کو کر سکے. تو آپ یہاں پہ جو ہے پلیز اپنا بہت دھیان رکھیے گا کہ آپ نے کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں، اپنا جو ہے نا چیزوں کو مس یوز نہیں ہونے دینا. تو یہ جو ہے واحد یہ نمبر ہے، یہاں پہ آپ سیف ہیں، محفوظ ہاتھوں میں ہیں. اور جاتے جاتے وہی نعرہ کہ میں آپ کی قسمت کو بالکل نہیں بدل سکتی، میں کیوں شرک کا دعویٰ کروں. میں ہمیشہ کہتی ہوں میرا صرف اتنا ہی رول ہے جتنا رب نے اختیار دیا ہے. تقدیر اٹل پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا کام تدبیریں بنانے پہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت علی کا فرمان ہے، میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. ہم صرف تدبیر کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں برین کی ڈیوائس کو دیا گیا. وہ کتنا نوازیں گے، اس کی کیا شکل ہوگی، یہ غیب کا علم ہے، یہ میرے پاس بھی نہیں ہے. نہ میں گستاخی کر سکتی ہوں ایک حد سے زیادہ اپنے کام میں آگے جانے کی. تو یہ رب کا ڈومین ہے، اس میں بالکل ہیلپ لیس ہوں، بالکل بے بس ہوں. اور لیکن ایک رہنمائی، ایک روڈ میپ آپ کی زندگی کا، وہ میں آپ کو ضرور دے سکتی ہوں. اتنا میرا اختیار ضرور ہے اور اتنی ہی میری گرپ ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت باریک سی تھن سی لائن ہے بٹوین دی شرک اور بٹوین دس علم. تو اس پہ پلیز نہ خود گنہگار ہوئیے، نہ چھوٹی سی دنیا کے لیے اپنے ایمان کو کمزور کیجیے. مت جائیے عاملین کے پاس، مت جائیے تعویذ دھاگے کرنے کے لیے. اگر لو سٹارز اچھے نہیں ہیں تو محبوب قدموں میں نہیں آ سکتا. اگر رزق والے خانے میں ستارہ ویک ہے تو کوئی آپ کو مائی کا لال لوہے سونے کی بنا دو، لوہے مشتری بنا دو. کیا یہ لوگ اپنے لیے محل نہیں بنا سکتے؟ یاد رکھیے ان نیگیٹو چیزوں سے صرف آپ کی ٹانگ بازو توڑا جا سکتا ہے، آپ کو یہاں سے ویجیٹیبل بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کاموں سے آپ کے لیے پازیٹیو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ پہ جادو ہو گیا ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا، اور وہ جو ہے اس کا حل بھی قرآن پاک میں موجود ہے. آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر گاہے بگاہے وہ چیزیں کرتی رہتی ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں، آپ کے لیے رستے آسان ہوں. اور اس مقدس مہینے میں جو ہے آپ نے مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے بھی یاد رکھنا ہے. ان برکتوں میں، ان دعاؤں میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں اس ناچیز کا نام شامل کر لیجئے گا. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. میں اپنے بارے میں ایک لائن ہمیشہ سے بولتی ہوں، جب میں اتنی سی تھی، کہ دعاؤں کے لیے میں فقیر بھی بن سکتی ہوں. مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی. تو پلیز مجھے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے گا. جب بھی آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے میرا نام ضرور لیجئے گا. مجھے دوست سمجھیں، بہن سمجھیں، ماں سمجھیں، جو رشتہ دیں عزت والا دیں، اور دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم بغیر تاخیر، ہو گئی کافی، اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو زون بی کا پہلا ستارہ لیو، یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں. اور جو ہے لیوز ہفتے کا جو ہمارا آپ کے لیے ایک وہ ہے کلاک جو ہے 10 مارچ سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں. 17 مارچ پہ میں اینڈ کر رہی ہوں. نہیں، آپ کی محبت میں آپ کو 19 مارچ تک روڈ میپ کی جو ہے نا ڈائریکشن بتانے لگی ہوں. پہلے دنوں پہ آتے ہیں. 10 اور 11 اللہ کرے کہیں سے کوئی فائنینشلی چھکا بھی لگے، لیکن آپ نے پلان بھی کرنا ہے کہ اس جو ہے بینیفٹ کو یا اس اللہ تعالیٰ کے نعمت کو آپ نے سنبھالنا بھی ہے. 12 مارچ سے لے کے 17 مارچ تک پھر کریئر وائز ڈیٹس بالکل لیوز آپ کی سپورٹ میں ہیں. کوئی کریئر میں گروتھ کے راستے کھل سکتے ہیں. کوئی اوورسیز ٹرپ آل آف سڈن پلان ہو سکتا ہے، کیونکہ
جو دو ستاروں نے جگہ بدلی ہے، ایک نے 11th آف مارچ کو بدلی ہے، ایک نے 12th آف مارچ کو بدلی ہے. تو ذرا غور سے سنیے گا، میں ان دو تبدیلیوں کو بھی آپ کو ایکسپلین ابھی کرتی ہوں. تو جو ہے وہ کوئی اوورسیز انٹرنیشنل ٹریولنگ کے راستے میرا رب کھولے گا، کریئر کی گروتھ کی جو ہے وہاں پہ پاسبلٹیز نظر آتی ہیں. سوائے جو ہے 16th اور 17th بھی آپ کی فیور میں ہے، وہاں تک اپنے کاموں کے راستے میں ہر رکاوٹ جو ہے نا آپ نے چھلانگے مار کے عبور کرنی ہے. 18th اور 19th دے آر لٹل بٹ سلو، 18 اور 19 مارچ. تو ان سارے دنوں کی جو سٹرگل ہے ماشاءاللہ، ان دو دنوں میں آپ نے جا کے کوئی اپنا صدقہ دے دیجیے گا، بلکہ آپ 16 مارچ کو ہی صدقہ دے دیجیے گا، تاکہ 16th 17th 18th اور 19th میرے لیوز کو بگ نہ کرے. جو تبدیلی آئی ہے یہاں پہ 11th مارچ سے، وہ ہمارے، آپ کو یاد ہوگا لیوز، جو ہمارا وارننگ زون ہوتا تھا، اب پہلا ریلیف آیا ہے میرے لیوز کے دماغ کے اندر. جو ہے جو برین ایریا میں جو چیز آپ کو تنگ کر رہی تھی، پھر میرے لیوز اسٹوڈنٹس کو میں کہتی تھی ہارڈ ورک کیجئے، اب اللہ کا شکر ہے یہ جو ستارہ آیا ہے یہ آپ کے لیے خود بخود راستوں کو آسان کرے گا اور آپ کے راستے ایزی کرے گا پڑھائی کے لیے جو ہے. تو یہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہاں مدد کرتا ہوا ستارہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ آپ کے راستوں کو آسان کرے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا مجھے یہاں یہ دکھائی، اور وہ دے رہا ہے کہ آپ کے راستے بنائے گا رب کے حکم سے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی اوورسیز ٹرپ کا راستہ کھل سکتا ہے، وہ کام جو پیپر ورک سے جڑا ہوا ہے، جس کی خبر نہیں آ رہی تھی، اب 11th مارچ آنورڈ 100% اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہوگا. سوشل ساکھ بہت بہتر ہوگی. وہ لیوز جو شہرت کے خواہاں ہیں، ان کے راستے اللہ کے فضل سے شہرت کے راستے ان کے لیے آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر ایک ستارہ جو آپ کی مدد کر رہا ہے فائنینشل ایریا میں، یہ جو 12th مارچ کو آیا ہے، یہ آپ کے فائنینسز کو بہتر کرے گا. فائنینسز کے بینیفٹس آپ کو ملتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ بہتری ہوگی. ایک ستارہ جو کہ آیا تھا 13th آف مارچ کو، جس کو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، لیوز، ویسے تو یہ پازیٹیو ایکسسٹنس ہے، اس کی تھوڑا اگریسو آپ کو کر سکتا ہے. تو آپ نے اپنے جارحانہ رویے کو، اس انرجی کو یوٹیلائز کیجئے، نہ کہ اپنے رشتے روئن نہ کیجئے گا، اپنے رشتوں کو روئن مت کیجئے گا. تو یہ ضرور اپنا خیال رکھیے گا. اور باقی جو احتیاط ہے یہاں پہ لیوز جو نظر آتی ہے کیئر آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ سسرالی رشتہ داریوں میں محتاط، خاندانی رشتہ داریوں میں زپ لگا کے ایک چوپتے 100 سکھ والا حال. اور اگر آپ کو ڈومیسٹک سفر زیادہ کرنا پڑتا ہے، یعنی زیادہ ٹریولنگ اگر آپ کی ہے، تو وہ آپ صدقہ دے کے کریں گے. ڈومیسٹک ٹریولنگ جو ہے یہ آپ اپنا ضرور خیال رکھیں گے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے. اگلا زون بی کا ستارہ ورگو، یعنی کہ برج سنبلا. جی ورگوز، پہلے ڈیز نوٹ کر لیجئے. 10th آف مارچ سے ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 17th آف مارچ پہ، بلکہ ہاں 17th آف مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. 10th اور 11th اللہ کا شکر ہے جو ایک ریلیشن شپ ایریا میں اب بڑے پیارے پیارے ستارے آ رہے ہیں. ایک نے قدم رکھا، ایک یہاں پہ سیدھا ہوا 2 نومبر 2023 کو ورگو. دوسرے نے یہاں قدم رکھا 20th آف فیبروری کو ورگوز. تیسرا ستارہ یہاں پہ اسی ہفتے آ رہا ہے 12th آف مارچ کو. یہ تینوں ستارے مل کے آپ کے ریلیشن شپ کو بہت بہتر کریں گے. وہ ازدواجی ریلیشن شپ ہے، وہ کاروباری ریلیشن شپ ہے. یہ میرے رب کا کرم ہے کہ ریلیشن شپ ہاؤس میں ستارے بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو جو ہے آپ کا فائنینشیل ایریا، جس میں میں وارننگ زون جس میں رکھا ہوا تھا، یہاں پہ ایک ستارہ آتا ہے 11th آف مارچ سے.
اب آپ کے یہ فائنینسز کو بہتر کرے گا ورگوز انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن 12 مارچ اور 13 مارچ ان میں آپ نے اوور سپینڈنگ سے پرہیز کرنا ہے، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اگر لگے کہ چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی اس کو بائی مت کیجیے گا، تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو احتیاط سے چلنا ہے. 12 مارچ اور 13 مارچ. پھر ماشاءاللہ 14، 15، 16، 17، 18، 19 یہاں پہ آپ کی پرواز ہے. آپ کھل کے کھیلیے گا. اپنے جو کہیں کسی نے ٹریول کرنا ہے، چاہے روحانی سفر اللہ موقع دے رہا ہے، یہاں پہ ستارے جو ہیں بھرپور آپ لوگوں کے لیے روشن نظر آ رہے ہیں. پھر وہ ستارے جو ہے مطلب آپ کی کوئی کورٹ کچہری ہے، وہ معاملات آپ کی فیور میں ریزالو ہو سکتے ہیں. کوئی امپورٹنٹ ویزے کا حصول ہے، اس کی کوئی اچھی خبر اگر ڈیو ہے تو 19 مارچ تک بہتر خبر آ سکتی ہے. وہ لوگ ورگوز جو کوئی امپورٹنٹ امیگریشن یا ملک بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ایک 10 جنوری سے ایک پازیٹیو ٹائم کی بسم اللہ ہو چکی ہوئی ہے. آپ اس وقت سے اپنا ہوم ورک شروع کر دیجئے. ہوم ورک ہونے میں آسانی ہوگی، آپ کے کام ہونے میں بھی آسانی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے دعائیں مانگیے. جیسے اگر کوئی روحانی سفر کا موقع ملتا ہے ضرور پرفارم کیجئے. زیارتوں پہ جانا ہے، عمرہ کی پلاننگ ہے، اس سال حج کا پلان کرنا ہے، لاٹری نکل سکتی ہے اور یہ سمجھیے گا کہ یہ بلاوے کا انویٹیشن ہوگا آپ کے لیے. کتنی سعادت کی بات ہوگی، تو ضرور اسے اویل کیجئے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس ہفتے میں الحمدللہ اچھی خبریں ہیں. صرف ایک جگہ جو کہ ایک تبدیلی آئی تھی 13 مارچ سے 13 مارچ سے، یہ ستارہ یہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کے جاب ہاؤس کو تھوڑا ایکٹیو کرنے جا رہا ہے، آپ کے جاب ایریا کو. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب اپنی اگریشن اپنے کولیگز پہ یا ماتحت سٹاف پہ نکال دیتے ہیں. اس میں ذرا سا محتاط رہیے گا، وہاں پہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. دوسرا جو ہے یہاں پہ آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، کیا کہتے ہیں جو آپ کا وہ آتا ہے آپ کا ورک ایریا، یہاں پہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. اور پھر میں یہاں پہ آپ سے کہوں کہ جو ہے چیزوں کو اپنے اب 11 مارچ کے بعد سے فائنینشل صورتحال میں بہتری بنتی ہے، لیکن اس بہتری کو ابھی بھی مینج کرنا آنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ وہ تھوڑا سا نا وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہمیں بند باندھنا پڑتا ہے چیزوں کے آگے. تو وہی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ تھوڑا آپ کو یہاں پہ ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنی سیونگز کو کرنے کے لیے، یا اپنے فائنینسز کو پازیٹیولی ایک ڈائریکشن پہ ڈالنے کے لیے. اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کوئی اور خبر ایسی نہیں ہے. جی، سب سے زیادہ مجھے مزہ آئے گا لبرا کا ہاروسکوپ کر کے، کیونکہ ایک تو میں پہلے ہمیشہ سے آپ لوگوں سے کہتی ہوں میرا فیورٹ سٹار ہے لبرا، میری سب سے پیاری بہن اور میری جو ہے ماں کا ستارہ ہے لبرا. اور مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ چل رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، غم کو دھوئیں میں اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتی ہوں لبراس کو. تو جی جو ہے دن نوٹ کر لیجئے. 10 مارچ سے ہم شروع کریں گے کہانی، اور ہم کیلنڈر ہمارا ختم ہوگا 17 مارچ پہ، بلکہ آپ کے لیے لبرا 19 مارچ، کیونکہ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے 10 اور 11. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لبرا کہ 2 نومبر 2023 کے بعد سے، پھر 20 فیبروری 2024 کے بعد سے، 12 مارچ 2024 کے بعد سے. غور سے ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا. جو اچھے ستاروں نے قدم رکھا ہے، اب میرے لبرا کو ملازمت میں سپورٹ ملے گی، اپنے کولیگز کے ساتھ جو ہے بہتری ہوگی، ماتحت سٹاف کا تعاون ملے گا. جو خدا نہ خواستہ بیمار تھے، غیب سے رب تعالیٰ ان کو مکمل شفا یاب انشاءاللہ ہوں گے. اور وہ جو نیگیٹیوٹی نظر بھی آ رہی ہے تو یہ اچھے ستارے اب ان کو ختم کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے ایک آیا 20 فیبروری کو، دوسرے نے قدم رکھا 12 مارچ کو رکھے گا اس ہفتے میں. تو یہ آپ کے لیے یہ بڑا پازیٹیو کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ
ہیلتھ ایریا، ورک ایریا یہ بہت بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد 12 اور 13 آف مارچ کی جو ڈیٹس ہیں، یہ آپ لوگوں کو جو وارننگ زون کا میں نے رولا ڈالا ہوا تھا، رشتے بچائیں، سوشل ہیں، ازدواجی ہیں، رومانس ایریا ہے یا بزنس ریلیشن شپ ہے، 11 مارچ کو جو تبدیلی ستارہ لے رہا ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ میں پہلا گارڈ بن کے آ رہا ہے، یعنی وہ وہاں پہ خود بخود بہتری کرے گا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، وہاں پہ خود بخود اس کی جو موجودگی ہے آپ کے راستے آسان کرے گی انشاءاللہ۔ 14 اور 15 والی جو تاریخیں ہیں یہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ بھی آپ کے جو ہے آپ کے راستے آسان کر رہی ہیں۔ اگر میں بار بار لبرا کو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ اس وقت میں لاٹریز بھی لے سکتے ہیں، پرائز بانڈز بھی لے سکتے ہیں، کوئی ریکوریز پھنسی ہوئی ہیں، آپ کے پاس جون تک ٹائم ہے، اپنی ریکوریز کو چیز کیجئے، کوئی وراثتی مسئلوں سے پیسے کو حل کرنا ہے، وہاں پہ قسمت سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک منو سلوہ کی طرح میرے لبرا کو نوازے، اور جو ہے ایک ستارہ آلریڈی شکر ہے آپ کے رومانس کے معاملے میں بھی اچھا چل رہا ہے وہ، اور آپ کے بچوں کی طرف سے بھی اس وقت آپ کو کوزی پوزیشن میں رکھ رہا ہے، اس وقت آپ کو کوزی کرتا ہوا وہ ستارہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے، آپ کی مطلب آپ کی فیور میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا جی آپ کا جو ستارے، اور 12 اور 13 بھی آپ کی فیور میں ہیں، 14 اور 15 بھی ہیں، 16 اور 17 بھی شکر ہے مارچ تک کی جو پوزیشن ہے، ٹھنڈے جھونکے ہیں، جہاں جہاں وارننگ زون تھا وہاں پہ بھی لٹل ستارے جو آ رہے ہیں وہ روشنی تھرو کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ان کی روشنی سے آپ کے جو ہاؤس ہے اس میں بھی اللہ کے حکم سے بہتری نظر آ رہی ہے۔ اگلا ستارہ آ گیا اسکارپیو، یعنی برج عقرب کے جو لوگ ہیں۔ ڈیٹس اسکارپینس نوٹ کر لیجئے، 10 آف جو ہے شروع کریں گے ہم اس کو مارچ سے، ختم کریں گے ہم 17 آف مارچ پہ۔ 10 اور 11 اس وقت تو ستاروں کی جو گلیکسی ہے، یا الحمدللہ بچوں کی طرف سے پیاری فیلنگز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یعنی آپ کے بیبیز والے ہاؤس میں ستارے بہت پازیٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور یا رومانس ایریا میں ملٹیپل آپشنز بھی سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ستارہ سیدھا ہوا تھا 2 نومبر 2023، دوسرا یہاں پہ پازیٹیو آیا 20 فیبروری 2024، اب جو آ رہا ہے وہ کرے گا 12 مارچ، 12 آف مارچ کو یہاں قدم رکھے گا۔ تو رومانس ایریا میں تو کوئی بڑی پیاری چیز آپ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، جو کہ من پسند شادیوں میں بھی جو ہے نا وہ اینڈ اپ ہو سکتی ہے، یا جہاں شادیاں ہوئی ہیں وہاں رومانس اور بچے کی خوشخبری، سب ماشاءاللہ چیزیں الحمدللہ یہاں پہ گڈ سائنس ہیں۔ پھر آپ کا جو سینسٹیو زون تھا نا اسکارپین، وہ میں آپ کو کہتی تھی صحت کا خیال رکھیں، جاب پہ نہ اپنے آپ کو کریں۔ یہ مجھے اب خوشی ہے کہ 11 مارچ کو جو ستارہ یہاں تبدیل ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، وہ آپ کی ان ایریا کو اب تھوڑا کوزی کرے گا۔ وہ جو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، علم نشرہ سورت کا ترجمہ جو ہے ان اللہ مع العسر یسرا، وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ آسانی اب ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو بیمار تھے ان کو بھی ہیل کرے گا، جو جاب میں پرابلم سہ رہے تھے ان کو بھی ہیل کر سکتا ہے، جو اپرچونٹیز کے ویٹ میں تھے اب ستارہ وہاں پہ آپ کو کوزی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پریشر موجود رہے گا، یہ خوش فہمی میں نہیں آئیں گے کہ اچھا اگر تھوڑا سا بھی ہو گیا ہے ابھی پریشر آپ نے مینج کرنا ہے۔ پھر ماشاءاللہ وہ ستارہ بھی ٹھیک ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی ٹھیک ہے، آپ کے بزنس ریلیشنز میں بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے، اور آپ کے جو ہے نا اس میں بھی اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، جو آپ کی وہ آتے ہیں سوشل ریلیشنز جو ہوتے ہیں، نئی شادیاں بھی جو کرنا چاہتے ہیں بیچلرز، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے ستارے کی پوزیشن، شادیاں بڑے پیارے امکانات لگے ہوئے ہیں، من پسند سول میٹ ملنے کے امکانات ہیں۔
اور صرف اگر ایک جگہ کمزوری ہے وہ ہے جی برین ایریا، وہاں پہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں تفکرات، وہ اسکارپینس کا مزاج بھی ہے کہ وہ ایک اسکالرز والا اسکارپینس کا مزاج ہوتا ہے، ریسرچرز والا. لیکن ہمیشہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی باتیں کرتی ہوں کہ قرآن پاک نے بھی صاف صاف بہت ٹو میں جانے سے یا بہت زیادہ تجسس سے ہمیں منع فرمایا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو نظر آتا ہے کہ جو ہے ریالٹی یا بٹر ہے یا اگلی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ جیسے اللہ نے ہمیں سکن سے ڈھانپ کے خوبصورت بنا دیا، لیکن جو اندر ہمارے ایک اگلی سچویشن ہے، خدا کسی کو بھی وہ اس میں جو ہے نا اللہ کسی کو بھی نہ ایسے کرے. کس چیز کا ہم مان کرتے ہیں، ہم کون سے مان کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا یہاں پہ پلیز، اپنا بہت آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہنا ہے. جو بہت ہائی ہیلز میری بہنیں استعمال کرتی ہیں، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے دھیان کیجئے، کوئی چوٹ نہ لگے آپ کو. جو بھی مطلب آپ کی سواری آپ چلاتے ہیں اس کو ذرا سیفٹی کے ساتھ چلانا ہے، تاکہ میرے اسکارپینس کو کسی قسم کی بھی مشکل سے نہ گزرنا پڑے. یہ تھا جی زون بی کے ستاروں کا حال. ہوپ فلی ہم نے آپ کے ساتھ دیانت داری سے چیزیں کی ہیں، اور اسی لیے درخواست کر سکتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سامیہ خان لاؤنج جو ہے ہمارا قبیلہ گرو کر رہا ہے، تو اس گروتھ کے ساتھ مورال بھی گرو کرے گا. اینی ویز یہ تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے اگر آپ اس قابل سمجھتے ہیں. ایک اسکارپینس میں یہ چیز بھول نہ جاتی، شکر ہے اللہ کا، فیملی ہاؤس میں اگریسو ہونے سے بچنا ہے. اپنے سبلنگز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن وقتی چیزیں جو ہے نا وہ آپس میں رفٹ نہ ڈالیں یا کوئی تناؤ کھچاؤ نہ ڈالیں. تو وہاں پہ ذرا سا آپ نے محتاط رہنا ہے. اپنے فیملی ودن دی فیملی ہاؤس کے اندر جو ہے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. تو یہ آپ نے یہاں پہ اپنا خیال رکھنا ہے. باقی ہم نے آپ کو ساری احتیاط بتا دی ہے، اور ابھی چینل سوئچ نہیں کرنا، میرے ساتھ رہنا ہے زون سی میں بھی، اور مجھے دعاؤں میں بھی نہیں بھولنا. یہ تو میری سب سے درخواست ہوتی ہے. تو جاتے جاتے زون بی والوں سے ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ آسانی رہے میری زندگی میں، اور میں بھی آسانیاں تقسیم کر سکوں آپ لوگوں کی زندگیوں میں. تدبیر کا رول ہے نا میرا، تو وہ میں پازیٹیولی ادا کر سکوں. بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن ابھی تھوڑا سا ساتھ آپ کا اور چاہیے. اسٹے ود اس. فی امان اللہ.